ناظرین آداب، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ چلیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ حیدرآباد میں ای ڈی کے دھاوے، ریاستی وزیر پی سرینیواس ریڈی کی رہائش گاہ اور دفاتر پر تلاشی۔ بلقیس بانو معاملہ گجرات حکومت کو لگا دھکا، عدالت عظمیٰ نے ریاستی حکومت کے خلاف تبصرہ ہٹانے سے کیا انکار۔ ہریانہ میں چل رہی ہے کانگریس کی آندھی، راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی اور ہریانہ حکومت پر عائد کیے کئی سنگین الزامات۔ ممبئی میں وقف بل پر جے پی سی کے اجلاس میں پھر ہنگامہ، اپوزیشن جماعتوں نے بائیکاٹ کا دیا انتباہ۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، انڈوکرینالوجی، پلمونالوجی، یورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، پیڈیاٹرکس، ای این ٹی جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے عہدیداروں نے آج صبح ریاستی وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی کی رہائش گاہ اور ان کی کمپنی راگھوا کنسٹرکشنز اور انفرا دفاتر پر دھاوے کیے، جو بنجارہ ہلز حیدرآباد میں واقع ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ای ڈی کی 16 ٹیمیں ان کی رہائش گاہ اور راگھوا کمپنی کے ایم ڈی اور ڈائریکٹرز کی رہائش گاہوں اور دفاتر پر بھی تلاشی لی۔ ای ڈی نے بیک وقت ان مقامات پر تلاشی کارروائی انجام دی۔ واضح رہے کہ ای ڈی نے گزشتہ سال نومبر میں بھی پونگلیٹی کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے تھے۔ گزشتہ برس 3 نومبر کو ای ڈی اور آئی ٹی حکام نے کھمم شہر میں ان کی رہائش گاہ اور حیدرآباد کے نندگیری ہلز میں واقع ان کے گھر کی تلاشی لی تھی۔ اس کے علاوہ بنجارہ ہلز روڈ نمبر 10 میں راگھوا پرائڈ میں بھی تلاشی لی گئی تھی۔ بلقیس بانو اجتماعی عصمت دری معاملے میں سپریم کورٹ نے ایک بار پھر گجرات حکومت کو زوردار جھٹکا دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو بلقیس بانو معاملے میں قصورواروں کی رہائی سے جڑے حکم میں کیے گئے تبصرے کو ہٹانے سے انکار کر دیا۔ گجرات حکومت نے عدالت سے اس معاملے میں ریاستی حکومت کے خلاف کیے گئے کچھ تبصروں کو لے کر فیصلے پر تجزیے کی گزارش کی تھی، لیکن اس معاملے میں اسے مایوسی ہاتھ لگی ہے۔ دراصل عدالت نے 2002 میں ہوئے فسادات کے دوران بلقیس بانو سے عصمت دری اور ان کے 7 رشتہ داروں کے قتل معاملے میں 11 قصورواروں کو سزا میں چھوٹ دینے سے متعلق گجرات حکومت کے فیصلے کو جب 8 جنوری 2024 خارج کیا تھا تو اس کے خلاف کچھ تبصرے بھی کیے تھے۔ انہی تبصروں کو ہٹانے کی گزارش گجرات کی بی جے پی حکومت نے کی تھی۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جسٹس پی وی ناگرتھنا اور جسٹس اجل بھوئیاں کی بینچ نے تجزیے سے متعلق اس عرضی کو کھلی عدالت میں فہرست بند کرنے کی درخواست کو بھی خارج کر دیا۔ ہریانہ اسمبلی انتخاب کی جاری سرگرمیوں کے درمیان لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی نے ہریانہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے یہاں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے واضح لفظوں میں کہا کہ ہریانہ اسمبلی انتخاب میں کانگریس کی آندھی چل رہی ہے اور کانگریس سویپ کرنے جا رہی ہے۔ ہریانہ میں کانگریس کی حکومت کسی ایک کی نہیں، سبھی کی ہوگی۔ راہل گاندھی نے ہریانہ کے اسند اور بروالا میں عظیم الشان انتخابی جلسوں سے خطاب کیا، جہاں لوگوں کی زبردست تعداد دیکھنے کو ملی۔ کانگریس کے ساتھ حمایت کا اظہار کرنے جمع عوام کا جوش دیکھنے لائق تھا، جو راہل گاندھی کی تقریر کے دوران ان کی باتوں پر زوردار انداز میں تالیاں بجا رہے تھے۔ امریکہ میں ہریانہ کے نوجوانوں سے ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ہریانہ حکومت نے روزگار کے نظام کو ختم کر دیا ہے، اس لیے ریاست کے نوجوان کام کی تلاش میں بیرون ممالک جانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نریندر مودی نے ہریانہ کے نوجوانوں کے لیے راستے بند کر دیے ہیں، پبلک سیکٹر کی نجکاری کر دی، لاکھوں سرکاری عہدے خالی تھے لیکن وہ نہیں بھرے گئے۔ نوٹ بندی اور غلط جی ایس ٹی لگا کر چھوٹے اور متوسط درجے کے کاروباروں کو تباہ کر دیا، فوج میں اگئی ویر نافذ کیا اور نوجوانوں کے خوابوں کو توڑ دیا۔ ہریانہ ایک ساتھ لڑے گا، سب کی سرکار بنے گی، خوشی سے بنے گی۔ چناؤ میں کانگریس پارٹی سویپ کرنے جا رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، اور ہم سب کی سرکار بنائیں گے، کسی ایک کی سرکار نہیں ہوگی، پورے ہریانہ کی سرکار ہوگی۔
इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। मुंबई में वक्फ बिल पर पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी के इजलास में शदीद हंगामा आराई हुई और अपोजिशन जमातों ने वॉकआउट कर दिया। ताहम कुछ देर बाद इजलास दोबारा शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इजलास के दौरान शिवसेना के एमपी नरेश महास्के और टीएमसी के कल्याण बनर्जी आपस में झगड़ पड़े। गुलशन फाउंडेशन वक्फ बिल की हिमायत कर रहा था। इसी दौरान नरेश महास्के ने कल्याण बनर्जी को रोकने की कोशिश की। इसके बाद दोनों के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। माहौल गर्म हुआ तो चेयरमैन ने भी मुदाखलत की। बिल आखिर अपोजिशन जमातों के तमाम नुमाइंदों ने इन्हें इजलास से बाहर निकालने का फैसला किया। ताहम कुछ बाहमी बातचीत के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ जेपीसी का इजलास फिर शुरू हो गया। ख्याल रहे कि मरकजी काबीना ने वक्फ एक्ट में तकरीबन 40 तरामीम को मंजूरी दे दी है। इन तरामीम का मकसद वक्फ बोर्ड की किसी भी जायदाद को वक्फ जायदाद के तौर पर नामजद करने के हक़ को महदूद करना है। जायदादों पर किए गए वादों की लाजमी तौर पर वक्फ बोर्ड से तस्दीक की जाएगी। तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद वक्फ अमलाक के इंतज़ाम और मुंतकिली में बड़ी तब्दीली आएगी। ज़राए का कहना है कि कानून में तरमीम की वजूहात भी बताई गई हैं। इसमें जस्टिस सचर कमीशन और के रहमान खान की सरबराही में पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की सिफारिशात का हवाला दिया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मुबैना मिलावट पर चल रहे तनाज़ुए के दरमियान अयोध्या, प्रयागराज और मिथिला के मंदिरों में प्रसाद की तैयारी और तकसीम में बेहतरी के मुतालबे के साथ बैरूनी प्रसाद पर पाबंदी की तजवीज़ सामने आई है। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में चर्बी की मिलावट के इल्ज़ामात के बाद अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के महंत आचार्य सत्येंद्र दास ने बैरूनी एजेंसियों के तैयार करदा प्रसाद पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्रसाद सिर्फ मंदिरों के पुजारियों की निगरानी में तैयार होना चाहिए। उन्होंने मुल्क भर में बिकने वाले घी और तेल की खालिसियत की भी जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी और जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर मुल्क भर में तनाज़ो बढ़ता जा रहा है। संत और अकीदतमंद दोनों इस पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं और तहकीकात का मुतालबा भी कर रहे हैं। आचार्य दास ने मुल्क के तमाम मंदिरों में बैरूनी प्रसाद की तैयारी पर पाबंदी का मुतालबा किया है और कहा कि यह एक बैनुल अक़वामी साजिश है जिसका मकसद मंदिरों को नापाक करना है। मीडिया ख़ास तौर पर जो समाज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, इन्हें गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। ये गोदी मीडिया हमा वक्त सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ऐसी खबरें नशर करते हैं जिससे समाज में मुसलमानों के तई नफरत का माहौल पैदा हो, जिसका बड़े पैमाने पर असर भी नज़र आ रहा है। अपनी आदत के मुताबिक बेंगलुरु में पेश आए महालक्ष्मी के बहीमाना कत्ल के सिलसिले में भी गोदी मीडिया ने ज़ोर शोर से अशरफ नामी एक मुसलमान को असल मुजरिम करार देते हुए खूब नफरत फैलाई और दिल्ली में श्रद्धा मर्डर का जिक्र करके मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपगंडा चलाया। मगर गुज़िश्ता रोज़ बुध को यह हकीकत सामने आई कि इस बहीमाना कत्ल का असल मुजरिम अशरफ नहीं मुक्ति राजन राय है, जिसने उड़ीसा में खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के महालक्ष्मी कत्ल केस में मरकजी मुलजिम को पुलिस तलाश कर रही थी। दरियासना बुध की दोपहर उड़ीसा की भद्रक जिले के एक गांव में मुलजिम ने अपने आप को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक उसकी लाश दरख्त से लटकी हुई मिली है। पुलिस के मुताबिक उसके पास से एक डायरी बरामद हुई है जिसमें उसने महालक्ष्मी के कत्ल का एतराफ़ किया है। बेंगलुरु में हफ्ता 21 सितंबर को कत्ल का एक हौलनाक मामला सामने आया। दिल्ली में श्रद्धा वाकर के कत्ल की तर्ज पर वाइले काबल में 29 साला खातून महालक्ष्मी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश टुकड़े टुकड़े और रेफ्रिजरेटर में भरी हुई मिली। महालक्ष्मी कत्ल केस में खानदान वालों ने बेंगलुरु में रहने वाले 4 लोगों पर शुबा जाहिर किया है। उनमें मुक्तिराजन, शशिधर, सुनील और अशरफ शामिल हैं। मुक्तिराजन, शशिधर और सुनील महालक्ष्मी के साथ काम कर रहे थे। इस दौरान गोदी मीडिया ने अशरफ को कलीदी मुलजिम के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया और जमकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। मगर बुध को जब कलीदी मुजरिम की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली तो ये वाज़ेह हो गया कि असल मुजरिम कौन है। सोशल मीडिया पर सारिफीन गोदी मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने इस मामले में अशरफ को मुजरिम करार देकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त नोटिस लिया जाए। अदालत उज़्मा ने गुज़िश्ता दिनों कई बार मुल्क में चल रहे बुलडोज़र जस्टिस और इन्हिदामी कार्रवाई पर कदगन लगाने का फरमान जारी किया है, लेकिन अदालत का यह फरमान महज फरमान ही साबित हो रहा है और बुलडोज़र अपनी रफ्तार के साथ मुसलमानों के मकानों और दुकानों को मुनहदिम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा कार्रवाई उत्तर प्रदेश के बहराइच में की गई है, जहाँ 40-50 बरसों से रह रहे 23 मुस्लिम खानदानों के सर से आशियाना छीन लिया गया
اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے بہرائچ ضلع کے سرائے جگنا گاؤں میں بلڈوزر ایکشن میں 23 مسلمان خاندانوں کو مکان سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضے کا حوالہ دیتے ہوئے منہدم کر دیا گیا۔ یہ تمام گھر 40 سال قبل تعمیر کیے گئے تھے اور یہ غریب کنبہ یہاں آباد تھا۔ اتنا ہی نہیں، اب انتظامیہ نے مزید 100 سے زیادہ دکانوں اور مکانوں کو نوٹس تھمایا ہے، جس کے بعد پورے گاؤں میں دہشت کا ماحول ہے۔ ہر فرد سہما ہوا ہے کہ کب اس کا مکان منہدم کر دیا جائے اور وہ سڑک پر آ جائے۔ انتظامیہ کی انہدامی کارروائی کے بعد یہ 23 خاندان سڑکوں پر ہیں۔ روتے بلکتے بچوں اور خواتین نے درد بیان کیا ہے کہ وہ کہاں جائیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب گھر سے بے گھر کر دیے جانے کے بعد کہاں سر چھپائیں گے؟ یہ تمام لوگ اپنے ٹوٹے گھروں کے سامنے اپنے گھر کا سامان بارش کے موسم میں لے کر بیٹھے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گاؤں کے ہی 2 لوگوں کے درمیان راستے کو لے کر تنازع ہوا تھا۔ گڑیا عرف حدیثر کو راستہ زیادہ ملنا تھا، جبکہ پڑوسی جاوید صرف 3 فٹ کا راستہ دے رہے تھے۔ اس بات کا تنازع اتنا بڑھا کہ معاملہ ہائی کورٹ تک جا پہنچا اور 1.5 سال کیس لڑنے کے بعد انصاف تو ملا، لیکن کسے پتا تھا کہ اس بہانے انتظامیہ پورے گاؤں میں تباہی مچا دے گی۔ عدالت کی کارروائی کے بعد زمین کی پیمائش شروع ہوئی۔ اسی دوران انتظامیہ کو خبر ہوئی کہ جس زمین کے لیے تنازعہ چل رہا ہے، یہ زمین تو دراصل سرکاری ہے۔ اس کے بعد علاقے کے تمام 129 خاندانوں کو نوٹس دیا گیا اور غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کو کہا گیا۔ اسی سلسلے میں پہلے مرحلے میں 23 مکانوں کو منہدم کر دیا گیا۔ اب تمام مکین بے گھر ہیں اور روتے بلکتے اپنا درد بیان کر رہے ہیں۔ ہماچل پردیش میں کابینی وزیر وکرمادتیہ سنگھ نے اسٹریٹ فروشوں کی شناخت کو لے کر بیان پر سیاسی ہلچل ہے۔ شہری ترقیات کے وزیر وکرمادتیہ سنگھ کے بیان سے پیدا ہونے والے تنازعے سے حکومت نے بھی خود کو الگ کر لیا ہے۔ وکرمادتیہ سنگھ کے بیان سے پیدا ہونے والے تنازعے کے بعد چیف پارلیمنٹری سیکریٹری سنجے اوستھی نے حکومت کا موقف واضح کر دیا ہے۔ کانگریس رہنما سنجے اوستھی نے کہا کہ ہمیں متنازع بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ جب ذمہ داری بڑی ہو تو سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی حدود میں رہتے ہوئے بیان دینا چاہیے۔ یہ ان کا ذاتی تبصرہ ہو سکتا ہے، اسے حکومت سے مت جوڑیں۔ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو بانڈی پورہ میں کہا کہ بی جے پی اسمبلی میں AIP کے ساتھ کئی آزاد امیدواروں کی حمایت کر کے NC کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ بانڈی پورہ میں ایک جلسے کے دوران میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے عمر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انجینئر کے ساتھ ساتھ آسیہ اندرابی، مسرت عالم، شبیر شاہ اور یاسین ملک نظر بند تھے۔ ان پر بھی وہی الزامات ہیں، لیکن ان کی کبھی ضمانت نہیں ہوئی۔ پھر انجینئر رشید کو ہی عین الیکشن کے موقع پر کیوں رہا کیا گیا؟ عمر نے بی جے پی پر آزاد امیدواروں اور AIP کی حمایت کر کے وادی کشمیر میں ووٹ بینک تقسیم کرنے کا الزام لگایا۔ انجینئر رشید، جنہوں نے رہائی کے بعد کہا کہ وہ مودی کے نئے کشمیر کے نعرے کے خلاف لڑیں گے، انہوں نے ان لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے جنہیں پچھلے انتخابات میں بی جے پی کا ٹیک لگایا گیا تھا۔ کیونکہ آپ کے مطالبے دلی کے ساتھ جن لوگوں نے سودا کیا ہوا ہے وہ حل نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ اور اگر اس کا آپ کو ثبوت چاہیے تو کل ہی جموں میں وزیر داخلہ صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ وہ وہاں پہ گن رہے تھے کہ کن لوگوں کے ساتھ وہ کل حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے جمعرات کو عالمی رہنماؤں کے سامنے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں کی جا رہی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے دیگر ممالک سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر نسل کشی کو روکنے کے اقدامات کریں، جبکہ غزہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ محمود عباس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل پر سخت تنقید کی۔ محمود عباس تقریر کرنے کے لیے پوڈیم کی جانب جا رہے تھے تو ان کا تالیوں کی گونج میں استقبال کیا گیا اور نعرے لگائے گئے۔ اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ غزہ کو تباہ کر کے اسے ناقابل رہائش بنا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جنگ کے بعد آزاد فلسطینی ریاست پر ان کی حکومت کو حکمرانی کا موقع دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین ہمارا وطن ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی سرزمین ہے، یہ ہماری ہی رہے گی، اور اگر کوئی وہاں سے نکلتا ہے تو وہ غاصب ہوگا۔ وہیں اسرائیل نے عباس کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کی فوجی کارروائیاں جائز ہیں اور اپنے دفاع کے لیے ضروری ہیں۔ جنوبی افریقہ نے اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ اسرائیل ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔
इस दौरान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने आलमी बिरादरी की जानिब से गज़ा और लिबनान में जंगबंदी के मुतालबे को रद्द करते हुए कहा कि जंगबंदी नहीं होगी। GHMC के तहत मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के एक हिस्से के तौर पर रिहायशियों का शनाख्ती सर्वे तशवीश का बाइस बन रहा है। कई मकामात पर सर्वे के लिए आए ओहदेदारों और मकामी लोगों के दरमियान बहस व तकरार हुई। मकामी लोगों ने गरीबों के घरों को मुनहदिम न करने की अपील की। पुलिस की मौजूदगी में जब ओहदेदार आगे बढ़े, मकामी लोग मुश्तइल हो गए। इस मौके पर मुतासिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वाज़ेह रहे कि मूसा नदी की सफाई के एक हिस्से के तौर पर तजावुज़ात की निशानदही करने के लिए हुक्काम जुमेरात से यहाँ का दौरा कर रहे हैं। ओहदेदारों ने टीमें तश्कील दी हैं जो गोलकुंडा, इब्राहिम बाग, लंगर हाउस, डिफेंस कॉलोनी, चादरघाट, शंकर नगर, अंबरपेट, मूसाराम बाग, कोथापेट, मारुति नगर, सत्यानगर, इंदिरा नगर, गणेशपुरी और दीगर इलाकों में सर्वे कर रही हैं, जिसके बाद कशीदगी पैदा हो गई। मकामी लोग सैकड़ों की तादाद में बस्ती में जमा हुए और ओहदेदारों को सर्वे से रोकने की कोशिश की। ओहदेदारों ने खबरदार किया कि वो इजाज़त मिलने के बाद तामीरात को मिस्मार करने से बाज नहीं आएंगे। मकामी लोगों ने कहा कि वो हुकूमत को हर किस्म के टैक्स अदा कर रहे हैं। दरिया असना हैदराबाद ज़िले में अफसरान की कुल 16 टीमों ने एक सर्वे किया और 1595 इमारतों की निशानदेही की। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।